ایک بسر چلتا
رات کو خیام کی پرچ گیا عابد کا سارا زندگی جگتا رہا ایک نیز پر ناچی جان کیسی غم دیا بازار نے سجادی کو جان کیسا غم دیا بازار نے سجادی کو عمر بھر خیرات میں ہو چادر دیتا رہا ایک نیز پر لاتی گونجتی کانوں میں رہ کہ ہنسی بے شیر کی گونجتی کانوں میں رہ کہ ہنسی بے شیر کی موت تک ماں کے گلے میں تیر سا چھوٹا رہا ایک نیز پر لاتی لاشائے عباس پر تھے لاشائے عباس پر کچھ نہ کہا تھا شمر نے لاشائے عباس پر کچھ نہ کہا تھا شمر نے ایک چادر کو اٹھائے بس کھڑا ہنستا رہا ایک نیز پر لاتی جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں فروا کے نصیب جا بجا بکھرے پڑے تھے بن میں فروا کے نصیب بھیگی پلکوں سے جنیشان دیر تک چھوٹا رہا ایک نیز پر لاتی کیا تمہیں اکبر ہو جس کی منتظر ہے ایک بہن کیا تمہیں اکبر ہو جس کی
منتظر ہے ایک بہن، جا کے ہر ایک لاش پہ قاصد یہی کہتا رہا، ایک نیزے پر نہ تو جو میرے کلام میں تھا، سیاہی کی طرح، خون جو میرے کلام میں تھا، سیاہی کی طرح، رات دن اکبر شبیر میں بہتا رہا، ایک نیزے پر نہ تھی، خون جو میرے کلام میں تھا، سیاہی کی طرح، خون جو میرے کلام میں تھا، سیاہی کی طرح، رات دن اکبر شبیر میں بہتا رہا، ایک نیزے پر لاتی، ایک پہ سر چلتا، بہن کی چادر کا سایہ بھائی پہ پڑتا رہا، ایک نیزے پر لاتی، ایک پہ سر چلتا، محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانیت کی دنیا تن پہ پڑا جنابت، انسانیت کی دنیا تن پہ پڑا جنابت، بچے نے مسکرا کر، بچے نے
के पूछती है वह दुर्रे नमारी जालिम सजा देना तमाकू हाय दुर्रे नमारी जालिम सजा देना तमाकू एक यही है बाकी एक यही है बाकी गुलजार पंजतन से के पूछती है बानो शहे दमन से कड़ियल जमा की मैयत अब तक ना लाए रन से के पूछती है मोहम्मद सल्लल्लाहु اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاة صلوات حضرات گرامی قدر، یہ آج کی مخصوص مجلس سرکار سید الشہداء اور بقیہ شہداء کربلا کے تیجے اور فاتحے کے عنوان سے اور سویم کے عنوان سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے، جس میں چند باتیں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کر کے بات کو مکمل کرنا ہے۔ کوئی بہت طول و طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن اگر آپ متوجہ رہیں گے تو چند باتیں عرض کرنی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت کے چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہے۔ انسان کو اگر ہدایت چاہیے تو اسے امام حسین کے قریب آنا پڑے گا، جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنا زیادہ ہدایت یافتہ ہوتا جائے گا، جتنا امام حسین کے قریب ہوتا جائے گا اتنا زیادہ نجات یافتہ ہوتا جائے گا، جتنا حسین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہدایت سے دور ہوتا جائے گا، جتنا حسین سے دور ہوتا جائے گا اتنا نجات سے دور ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہدایت و نجات کا فاصلہ امام حسین کے ہاتھ میں ہے۔ جو حسین کا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے، جو حسین کا نہیں ہے وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ جو حسین کا ہے وہ نجات یافتہ ہے، اور جو حسین کا نہیں ہے وہ نجات یافتہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ کا مطلب کیا ہوا؟
اگر آپ نے کہا ایک آدمی ہدایت یافتہ ہے، ایک آدمی نجات یافتہ ہے، تو اس کا مطلب کیا بنا؟ اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ہدایت یافتہ کا مطلب کہ وہ جنتی ہے، نجات یافتہ کا مطلب جنتی ہے۔ ایک آدمی کو ہدایت نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ ایک آدمی کو نجات نہیں ملی، اس کا مطلب کہ اب وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ لفظوں کو پلٹ کر کے کہیں کہ جو حسینی ہے وہ جنتی ہے، جو حسینی نہیں ہے وہ جنتی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ۔ ہم نے غور فرمایا کہ جو حسینی ہے، بات نتیجہ یہاں پر آیا کہ جو حسینی ہے وہ جنتی ہے، اور جو جنتی ہے وہ حسینی ہے۔ جو حسینی نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، جنتی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ غور کریں کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اب توجہ فرمائیں، کیوں نہیں ہو سکتا وہ جنتی؟ امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے۔ یعنی آپ جتنے بھی افراد ہیں، کیا مولا فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مولا کیا فرماتے ہیں؟ مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم میں بیچے گا تو گھاٹے میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ آپ کے نفس کے یعنی مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم میں اگر بیچو گے تو گھاٹے میں رہو گے۔ اب آپ خود اپنے آپ کو یہاں پر لا کر رکھیے، اس فریم میں اپنے آپ کو سیٹ کیجئے کہ کیا آپ نے اپنے نفس کو اس لائق بنایا کہ وہ جنت میں جائے گا؟ اس لیے کہ امیر کائنات نے فرمایا کہ مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم میں بیچے گا تو جی گھاٹے میں رہے گا۔ اب اگر آپ سارے آمادہ ہیں تو ایک جملہ کہوں سننا بھائی، مجھے بتاؤ، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مومن کے نفس کی قیمت جنت، اس سے کم میں بیچے گا تو گھاٹے میں۔ تو سوال کرنے کا جی چاہے گا نا کہ اگر مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کے نفس کی قیمت اگر مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے تو پھر امیر المومنین کے نفس کی قیمت۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے امیر المومنین کو کیوں کہا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو ایک رات بستر پر سو جاتے ہیں، مگر سونے کے بدلے میں آپ غور کر رہے ہیں، سونے کے بعد سو جاتے ہیں اور اپنے نفس کا سودا کرتے ہیں مرضی الہی کے ذریعے سے۔ تو اب پتا چلا کہ مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے، امیر المومنین کے نفس کی قیمت مرضی پروردگار ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ۔ اور فرمایا تو آپ کے نفس کی قیمت کیا ہے؟ اس سے کم میں بیچو گے تو۔ اور آگے کہوں، یہ تو میرے کائنات نے بتایا اور یہ سچا قول ہے، لیکن ایک لفظ اور آپ سے کہوں، اگر آپ ان کے ہو گئے نا جیسے یہ چاہتے ہیں تو آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنت تک نہیں جانا ہے، جنت تلاش کرتے ہوئے آپ تک آئے گی۔ آگے بڑھوں اور آگے بڑھوں، اگر آپ جیسا، دیکھیے جنت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، جنت کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے۔ ہمارے ایک بات کہی جاتی ہے، صاحب ہم لوگ آتے ہیں فری میں جنت دے کے چلے جاتے ہیں۔ غالب آگے آ جاؤ، غالب بھیا آگے آ جائیں، آپ لوگ آگے جاؤ، آگے ہمارے کہتے ہیں کہ صاحب ہم لوگ آتے ہیں فری میں جنت دے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک لفظ کہوں اگر آپ سننے پہ آمادہ ہیں، کہتے ہیں نا لوگ فری میں جنت دے کے چلے جائیں، آپ بتائیں جنت کی قیمت کیا؟ اگر ہم فری میں دے رہے ہیں، سچ بتائیں تو جنت فری ہی کی چیز ہے۔ نہیں غور کریں، ہاں ایک مسئلہ ہے، سودا بغیر دیکھا ہوگا تو فری کا، سودا بغیر دیکھا ہے تو فری کا،
اور دیکھ لو گے تو پوری دنیا دینے کے بعد بھی خرید نہیں پاؤ گے. آپ غور کر رہے ہیں؟ سودا بغیر دیکھا ہے تو ٹھیک ہے. یہ بتائیے ایک روایت آپ سنتے ہیں کہ ایک دن جناب بہلول جو ہے وہ زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. سنتے ہیں نا؟ ایک لفظ کہنا چاہوں گا، روایت آپ کی سنی ہے. زمین پہ خط کھینچ رہے تھے. تو مسلسل مجالس سے ہم بھی کئی مجلسیں پڑھتے ہوئے تھکتے ہوئے چلے آئیں، لیکن اگر آپ حضرات تک بات پہنچے بتائیے گا. زمین پہ خط کھینچ رہے ہیں، ایک بادشاہ اور اس کی بیوی وہاں سے گزر رہے ہیں. روایت تو وہی ہے، روایت تو نہیں بنائی جا سکتی ہے. بات ہم اپنی طرف سے وہ ایک نتیجہ نکال کے دیں گے. ایک بادشاہ ہے، اس کی بیوی ہے، وہاں سے گزر رہے ہیں. بیوی نے پوچھا کیا بھائی بولول کیا کرتے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں. نقشہ کہاں کھینچ رہے تھے؟ زمین پہ. ایسے ہوتے ہیں علی کے نوکر کہ زمین پہ نشان کھینچ کے کہہ دیں کہ یہ جنت ہے تو جنت ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ جنت ہے. بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. آپ سنتے ہیں ایک جلدی سے پڑھوں گا تاکہ ایک نتیجے. بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے. کتنے میں؟ 2 درہم میں. 2 درہم دے بھی دیا. انہوں نے کہا جاؤ میں نے جنت دے دیا. رات میں ہارون رشید نے خواب دیکھا کہ میں وہاں سے میدان محشر سے گزر رہا ہوں اور اتنے میں صلوات پڑھے محمد والے. ایک بار اور دودھ پڑھیے گا محمد. روایت سنیے بھائی، ایک نتیجہ مجھ سے سنیے گا اگر نتیجہ پہنچے تو. شاید میں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں ہارون رشید، دیکھا کہ ایک قصر ہے جس پہ حاضی بیت الزبیدہ لکھا ہوا کہ زبیدہ کا گھر ہے. ساری باتیں آپ کی سنی ہے نا، روایت آپ کی سنی ہے، اس میں کچھ بھی نیا نہیں ہے. نتیجہ اگر نیا ہو تو مجھے بتائیے گا. یہ بھی نکل پڑے وہاں. دربار نے روک لیا ان کو. صاحب کیوں؟ کہ میری بیوی کا گھر ہے، مجھے جانے دو. یہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے. توجہ فرمائیں، یہ دنیا نہیں ہے، جنت ہے. کہا رے ہے بیوی جنت ہے لیکن ہے تو بیوی کا گھر کا نہیں. یہاں جو جنتی ہے وہی جائے گا. یہاں رشتہ داری کی بنا پر جنت میں نہیں جاؤ گے، وفاداری کی بنا پر جنت میں جاؤ گے. توجہ فرمائیں گے، یہاں رشتہ داری کی بنا پر کوئی جنت میں نہیں جائے گا، وفاداری کی بنا پر. اگر جنتی ہو تو جا سکتے ہو، نہیں تو نہیں جا سکتے ہو. واپس کر دیا گیا. توجہ فرمائیں، واپس کر دیا. کس کو؟ ہارون رشید کو. کہا نہیں، یہ تمہاری بیوی کا گھر ہے، وہ جب چاہے آئے جب چاہے جائے، تم نہیں آ سکتے. ایک بات طے ہو گیا کہ نہ کوئی شوہر جنت میں اپنی بیوی کے گھر میں جا سکتا ہے، نہ کوئی بیوی شوہر کے گھر میں جا سکتی ہے. اسے صاحب ایمان ہونا پڑے گا تب وہ جنت میں جائے گی. اب عزیزان گرامی، اگر کچھ لوگ رشتہ داریاں پیدا کر کے اپنے آپ کو جنتی بننا چاہیں گے تو یہ واقعہ صاف کہے گا کہ جنت کے باہر کھڑے کیے جاؤ گے. اگر جنت میں جانا ہے تو نبی کے رشتہ دار نہ بنو، نبی کے وفادار نہ بنو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرمائے. تو گفتگو یہ چل رہی تھی کہ آپ کے نفس کی قیمت جنت ہے، اس سے کم میں آپ نہیں بھیجیں گے. میں نے جملہ کہا ہے کہ مومن کے نفس کی قیمت، قبلہ ارشاد صاحب، مومن کے نفس کی قیمت جنت ہے، جو امیر کائنات نے فرمایا. اور پھر امیر کائنات کی نفس کی قیمت جنت نہیں ہے، امیر کائنات کے نفس کی قیمت مرضی پروردگار ہے. تو گفتگو یہاں سے جو شروع ہوئی تھی کہ جو حسینی ہے وہ جنتی ہے اور جو جنتی ہے وہی حسینی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب آئیے اس کو بس اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے، باقی زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ پڑھنا نہیں ہے، مسلسل آپ سنتے رہتے ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر کی حدیث آپ نے سن لی، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اب پیغمبر کی حدیث، چھٹے امام کی عجیب حدیث ہے، قسم خدا کی عجیب حدیث ہے، آپ سنیے گا. اس حدیث کے بعد سرکار سید الشہداء سے عقیدت اور بڑھ جانی چاہیے. امام معصوم فرماتے ہیں
چھٹے امام فرماتے ہیں نحنو ابواب اللہ ولکن باب الحسین اوسع، نحنو سفن النجا ولکن سفینۃ الحسین اسرع۔ عجیب حدیث ہے قسم خدا کی۔ امام فرماتے ہیں نحنو ابواب اللہ ولکن باب الحسین اوسع، ہم سب خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے مگر حسین سب سے بڑے دروازے کا نام ہے۔ جو ہے ہم سب خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے مگر حسین سب سے بڑے دروازے کا نام ہے۔ ہم سب سفینہ نجات ہیں، جس میں بیٹھو نجات پا جاؤ گے، مگر حسین کی کشتی سب سے تیز چلنے والی ہے۔ یہ دو لفظ ہیں، ہم سب خدا تک پہنچنے کا دروازہ ہے مگر حسین سب سے بڑے دروازے کا نام ہے۔ انسان جائے تو صحیح، انسان پہنچے تو صحیح امام حسین تک۔ ہم سب کشتی نجات ہے، جس میں بیٹھ جاؤ گے نجات پا جاؤ گے، لیکن کشتی حسین سب سے تیز، اتنی تیز نجات دیتی ہے، اتنی تیز نجات دیتی ہے کہ کل تک جو جہنم کے آخری طبقے میں تھا آج وہ جنت کے سب سے اوپری طبقے میں ہے۔ صرف ادھر سے ادھر آنا تھا جناب حور کو، اگر نہ آتے تو کیا ہوتا؟ آپ غور کریں، اگر نہ آتے، خدا نہ خواستہ اگر نہ آتے تو کیا ہوتا؟ کچھ نہیں ہوتا، دین دنیا سب خراب تھی، لیکن ادھر آ گئے تو حسین نے استقبال کیا۔ حسین کے استقبال میں آئے نا تو عزیزان گرامی نیت بدل لیں، ادھر سے ادھر آ جائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کرنا پڑے گا۔ دیکھیے چونکہ 10 دنوں کے بعد آپ آئے ہیں، 1-2 پیغامات بھی ہیں، جلدی جلدی وہ بھی سن لیجئے گا۔ میں نے ان دنوں یہ 1-2 قبلہ شاہ صاحب نے بات کہی ہے، شاہی صاحب، کہ ایک کام ہم سے نہیں ہوتا وہ ہم کر لیں، وہ ہم کر لیں۔ رات بھی میں نے کلیان میں مجلس میں جملہ کہا ہے، میں آپ تک بھی پہنچاتا ہوں، نہیں ہوتا، کرنا چاہیے۔ ہم چونکہ جوان خون ہوتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، اور جذبات میں آ کے ایک کام کی لفظ میں اپنا کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر ڈھنگ ہونا چاہیے معافی مانگنے کا اور معاف کرنے کا۔ توجہ، آپ کے اندر ڈھنگ ہونا چاہیے معافی مانگنے کا اور معاف کرنے کا۔ اور پھر جملہ کہہ رہا ہوں، شاید یہ جملہ پہنچ جائے، اگر ایک کربلائی کے اندر یہ ڈھنگ نہیں ہے تو وہ کربلائی نہیں ہے۔ اور اوپر چلو، اگر ایک کربلائی کے اندر یہ جملہ، میں 2 ہمارے برادران ہیں، میں آپ کی تائید سے جملہ کہوں گا، اگر آپ کے اندر یہ ڈھنگ نہیں ہے تو آپ کربلائی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح عاشورہ آغاز کربلا معافی مانگنے اور معاف کرنے پہ ہے۔ یہی توجہ فرمایا آپ، آغاز کربلا ہی اسی سے ہو رہا ہے۔ صبح عاشورہ کوئی معافی مانگ رہا ہے، کوئی معاف کر رہا ہے۔ اب اگر غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لینا تاکہ پتا چلے کہ تمہارے اندر حریت زندہ ہے، اور اگر کوئی معافی مانگے تو معاف کر دینا تاکہ پتا چلے تمہارے اندر حسینیت زندہ ہے۔ ہم نے تو جو فرمائی، غلطی ہو جائے معافی مانگ لینا تاکہ پتا چلے کہ آپ کے اندر حریت زندہ ہے، اور اگر کوئی معافی مانگے تو دل بڑا کر کے معاف کر دینا تاکہ پتا چلے کہ آپ کے اندر حسینیت زندہ ہے۔ آپ تو غور کریں، یہ نہیں ہوتا ہے ہمارے یہاں، اس کی وجہ سے پھر اختلافات بڑھتے ہیں، پھر اختلافات بڑھتے ہیں تو 2 انجمن بنتی ہے، اختلافات بڑھتے ہیں تو 2 جلوس نکل، دیکھیں 2 جلوس نہیں 200 جلوس نکلے، اختلاف کی بنا پر نہیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اختلاف کر کے 2 جلوس نہیں نکلے، اتحاد کے ساتھ 1000 جلوس نکالیے۔ اس لیے کہ اہل بیت، ایک لفظ کہوں توجہ فرمائیں گے آپ، دیکھ لیں خطبہ فتق
میں ایام ضائع فاطمی میں خطبہ تک پڑھ چکا ہوں، پڑھنا نہیں، بس ایک جملہ. شہزادی نے فرمایا اللہ نے ہماری ولایت کو اس لیے واجب کیا تاکہ قوم میں اتحاد پیدا ہو. ولایت علی کے اتحاد، یہ میرا بھائی ہے، میرے مولا کی ولایت کا قائل ہے، ساری باتیں ختم. آپ غور کریں، اللہ نے ایک دن جناب موسیٰ سے پوچھا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کوئی کام کیا ہے؟ آپ سے نہیں پوچھا ہے، جناب موسیٰ سے پوچھا ہے. ہم سے آپ سے پوچھے تو ہم تو بالکل نیل نکلیں گے، سناٹا. میرے لیے کوئی کام کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار نماز پڑھی، روزہ رکھا، یہ سب تو تم نے اپنے لیے کیا ہے. یہ جو کچھ بھی عبادتیں کی اپنے لیے، میرے لیے کیا کیا؟ کاش کہ میں جملہ پہنچا لے جاؤں، میرے لیے کیا کیا؟ جناب موسیٰ نے کہا پروردگار جو کیا ہے وہ تو جانتا ہے، میرے لیے کیا کیا؟ مالک تو ہی بتا دے کیا کرنا چاہیے. کیا یہ بتاؤ کسی سے محبت میرے لیے کی ہے؟ کسی سے دشمنی میرے لیے کی ہے؟ میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرے خدا سے محبت کرتا ہے. میں ان سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کہ یہ میرے خدا سے نفرت کرتا ہے. جناب موسیٰ نے کہا نہیں پروردگار، کہا جب یہ کرنا تب سمجھوں گا کہ میرے لیے کوئی کام کیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو یہی سوال امیر کائنات آپ سے کر لے. نہ غور کیا، یہی سوال مولا کائنات آپ سے کر لے، میرے شیعوں میرے لیے کیا کیا؟ کسی سے محبت میرے لیے کی، دشمنی میرے لیے کی. اسے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ حلقہ ماتم میں ہے، اسے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ صفحہ مجلس میں ہے، اسے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ صفحہ عزا میں ہے، اسے اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ حق ولایت ادا کرتا ہے. اور اس سے اس لیے نفرت ہے کہ یہ میرے مولا کی ولایت کا قائل نہیں ہے. اس سے اس لیے نفرت ہے کہ یہ صفحہ ماتم میں نہیں ہے، یہ صفحہ عزا میں نہیں ہے. اگر علی نے سوال کیا تو اتنا تو کم سے کم ہم کو کرنا چاہیے. ہماری دشمنی، اچھا یہ تو زیارت میں بھی آپ پڑھتے ہیں، بھائی موجود ہے، چھوٹے بھائی ہیں ارشاد صاحب قبلہ، زیارت میں پڑھتے ہیں اللہم وعلی من والا وعد من وادا وخذل من خذلا وانصر من نصرا، اور بالآخرہ پڑھتے جاتے نہیں پڑھ جاتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کبھی سوچا کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم وعلی من والا وعد من وادا وانصر من نصرا وخذل من خذلا، اور زیارت آپ پڑھتے چلے جاتے، مانے معلوم ہی نہیں. اللہم وعلی من والا، پروردگار مجھے توفیق دے. آپ غور کریں، اللہم وعلی من والا وعد من، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں اس سے محبت کر سکوں جو علی سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے. وعد من آدھا، اور مجھے رزق دے، توفیق دے کہ میں اسے نفرت کر سکوں جو حسین سے نفرت کرتا ہے. غور کرنا، ہمارا معیار ہم نہیں کوئی چیز ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کوئی چیز. آپ غور کریں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، صاحب نہیں، امیر کائنات کے گلے میں رسی باندھی گئی. روایت سنتے ہیں نا آپ، 21 کو آپ نے سن لی، خدا ان سب پر لعنت کرے کہ جو جتنے افراد بھی اس میں شریک تھے. امیر کائنات کے گلے دو کردار سامنے ہیں، پوری توجہ فرمائیں گے. امیر کائنات کے گلے میں رسی باندھی گئی، دو کردار سامنے ہیں، ایک جناب ابوذر، ایک جناب سلمان. جیسے اچھا اس سے پہلے معذرت کے ساتھ اگر آپ سے یہ سوال، آپ اس وقت ہوتے اور اگر علی کے گلے میں رسی ڈالی جاتی تو آپ کیا کرتے؟ مار دیتے؟ سب کا یہی ہوگا نا، لڑ لیتے، مار لیتے، یہی کر لیتے نا سب کا. یہی ظاہر سی بات ہے، خدا نہ خواستہ ابھی کسی نے یہ تبرکات اعزا ہے توہین کی تو خون کھول جاتا ہے کہ نہیں کھول جاتا ہے؟ لڑ لیتے ہیں نہیں لڑ لیتے؟ پھر تبرکات اعزا کی توہین کیسے کر دی، اعزا کی توہین کیسے کر دی؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. تو اگر خود امام وقت موجود ہو اور کوئی امام وقت کی توہین کر رہا ہو کیا فرماتے ہیں آپ؟ فریضہ کیا ہے؟ دفاع کرو نا، یہی ہوگا نا، دفاع کرو. جناب ابوذر نے
شمشیر کے قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا. شمشیر نکالی نہیں، کوئی روایت نہیں، قبضے پہ ہاتھ رکھ دیا. سلمان نے دیکھ لیا، سلمان نے ابوذر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا. نہیں توجہ فرمائیں، ابوذر کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ ہے، سلمان کا ہاتھ ابوذر کے ہاتھ پہ ہے. آپ بتائیے مولا علی سے محبت کون کرتا ہے؟ ابوذر تلوار نکالنا چاہتے ہیں، سلمان تلوار نہیں نکالنا چاہتے ہیں. مولا علی سے محبت کون کرتا ہے؟ ابوذر یا سلمان؟ کیوں؟ سلمان تو تلوار نہیں نکالتے، ابوذر نکال رہے ہیں، انہیں بھی روک دیا. خود بھی نہیں نکالی تلوار، ابوذر نکال رہے ہیں، انہیں بھی روک دیا. کاش کے جملہ پہنچا. مسئلہ محبت کا نہیں ہے، سلمان ہی محبت کرتے. صرف ابوذر کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، کہا ابوذر مرضی امام کی طرف دیکھو، اگر مرضی امام ہے تو تلوار نکلے گی، مرضی امام نہیں ہے تو خاموش رہنا ہے. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلمان نے بتایا کہ علی کے معاملات میں بھی جذباتی نہیں ہونا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ مرضی مولا کیا ہے، مرضی مولا کیا ہے. اگر مرضی مولا ہے، نہیں آپ غور کر رہے ہیں، اور آگے بڑھو، ادھر توجہ، ادھر سلمان نے ابوذر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا. پوری قوم 1400 سال سے یہی کہہ رہی ہے کہ سلمان نے ٹھیک کیا، سلمان نے ٹھیک کیا. ابوذر کو روک دیا کیونکہ علی کی مرضی نہیں تھی کہ تلوار چلے. لیکن اسی کے برعکس حسین نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے تیر آیا، سعید و زہیر نے نماز توڑ دی اور توڑ کر آگے جا کر کھڑے ہو گئے. اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے کہ سعید و زہیر نے غلط کیا. اگر نماز توڑی ہے، نماز کہو غلط کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز توڑ کر اگر حسین کو بچانا ہے تو بچایا جا سکتا ہے. حسین افضل ہے، نماز نہیں. نماز توڑی یا نہیں توڑی؟ کیوں؟ امام زمانہ کی نصرت کا مسئلہ ہے، امام وقت کی نصرت کا موضوع ہے، فقہی مسئلہ ہے. یہ موجود ہے، ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی بلائے آپ نہیں توڑ کے جا سکتے، لیکن امام وقت بلائے تو توڑو. کیوں؟ اب یہ نماز نہیں ہے، اب وہ نماز ہے امام کے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، غور فرمائے. امام اگر آواز دے، معصوم آواز دے، کیوں؟ اچھا کیوں امام کے کہنے پہ کیوں توڑ دی جائے نماز؟ مسئلہ یہ ہے نا، ورنہ نماز کا توڑنا حرام ہے امام کے کہنے پہ. اس لیے کہ امام آپ کے باطن سے واقف ہے. جی توجہ فرمائیے آپ نے، امام آپ کے باطن سے واقف ہے. توجہ فرمائے، امام کو پتا ہے نا یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کے بعد بھی اگر امام نے کہہ دیا کہ نماز مت پڑھو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شریعت یہ ہے جو امام کہہ رہے ہیں. نہیں، اور آگے بڑھوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے ہم سب نماز سے پہلے پڑھتے ہیں. نماز پڑھا کیجئے، نماز پڑھا کیجئے، وہ اس میں کہیں سے کوئی کمی نہیں آنا چاہیے. ہاں لیکن امام وقت آواز دے تو نماز چھوڑ کے جائیے گا. سعید و زہیر گئے کہ نہیں گئے؟ ایک آیت ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز سے پہلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک ہماری ساری کے ساری نمازیں، ساری کے ساری عبادتیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے. یہ قرآن ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک ہماری ساری نمازیں اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے، پوری حیات اللہ کے لیے، یہاں تک کہ ہم مریں گے تو ہمارا مرنا بھی اللہ. یہ آیت نازل کس پہ ہوئی؟ رسول اللہ پہ. نہیں غور کیا آپ نے، کس پہ نازل ہوئی؟ رسول اللہ. تو رسول اللہ نے بھی تو یہ آیت پڑھی ہے. کیا رسول اللہ نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ اس آیت کی تلاوت کی یا نہیں کی؟
نہیں اب رسول اللہ نے کی ہے اس آیت کی تلاوت؟ ان صلاتی کی ہوگی نہیں کی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ غور کر رہے ہیں 14 معصومین کے صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انہیں قرآن کا صرف ظاہر نہیں باطن بھی معلوم ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں غور کر رہے ہیں؟ جتنی بھی آپ جتنی بھی آیتیں قرآن میں ہیں، جتنے سورے، جتنے پارے، جتنے سب کچھ انہیں نازل ہونے سے کے بعد نہیں، نازل ہونے سے پہلے معلوم ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ لہذا یہ آیت تو پیغمبر اس کی تلاوت کرتے تھے، پیغمبر نے بھی یہ جملہ فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری ساری نمازیں، پیغمبر نے فرمایا نا میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، توجہ ہے، ساری نمازیں، کاش کے جملہ پہنچا لے جاؤ بھائی شاہد بھائی، میری ساری نماز، پیغمبر نے بھی کہا نا میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، بھیا میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، میری ساری نمازیں اللہ کے لیے، تو وہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے ہوگی نا کہ جس میں سر سجدے میں تھا، پشت پہ حسین تھے۔ وہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے تھی نا کہ سر سجدے میں ہے، پشت پہ حسین بیٹھے ہیں۔ خیال حسین میں نبی کی نماز باطل نہیں ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، نبی کی نماز ہے بھائی، اور نبی نے کہا ساری نمازیں اللہ کے لیے، جو کچھ ہے تو اس نماز وہ بھی نماز۔ حسین بہت اوپر کی چیز ہے، آپ غور کریں، آقا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ابھی اس سے قبل کی جو مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں گوانڈی میں، وہاں میں نے ایک جملہ کہا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد یا شہادت کے بدلے میں اللہ نے جو کچھ آقا کو عطا کیا وہ کسی کو عطا نہیں کیا، جو کچھ آقا کو عطا کیا وہ کسی کو کائنات میں نہیں عطا کیا۔ حسین کا نام معجزہ ہے۔ حسین نے جس زمین کو خرید لیا وہ کربلا معجزہ ہو گئی۔ میں ایک جملہ اکثر پڑھا کرتا ہوں، آپ کے درمیان میں پڑھوں اور پھر یہیں سے میں تھوڑا سا ربط مصائب لے کر مصائب کی طرف جاؤں گا۔ ایک لفظ سنیے گا بھیا ارشاد صاحب، اس جو لفظ پڑھنے جا رہا ہوں اس قبیل کے کئی الفاظ ہیں جو آپ نے مجھ سے بہتر علماء ذاکرین خطبہ سے سن رکھا ہوگا۔ آج ایک لفظ مجھ سے سنیے گا، مطلب اس قبیلے کے آپ نے سن رکھا ہوگا، میں تھوڑا سا اس سے آگے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ کربلا معلیٰ کی، دیکھیے کربلا معجزہ ہے، بعض افراد کہتے ہیں کربلا سمجھ میں نہیں آتی، تو یہی تو معجزہ ہے، سمجھ میں آ جائے تو معجزہ نہیں ہوتا۔ اور ایک بات، اس بات کو کہنے سے جملے کو پہلے میں نے کسی زمانے میں ایک منقبت کہی تھی، اس میں ایک شعر، میں جس میں شعر تو کم ہی پڑھتا ہوں، اس میں ایک شعر کہا تھا، وہ شعر اگر سمجھ میں آ گیا تو مجلس ہو جائے گی۔ ہاں ایک شعر شاید بھائی کہ کربلا، سنیے گا، عجیب کیفیت کا شعر ہے، درود پڑھیں محمد وآل محمد میں۔ کربلا وہ ہے، آہستہ سے پڑھتا ہوں، شعر زور سے سننے والا ہے۔ کربلا وہ ہے جہاں کی خاک ہے خاک شفا، کربلا وہ ہے، دوسرے مصرے کا لطف لے لینا، کربلا وہ ہے جہاں کی خاک ہے خاک شفا، ہر زمین کیسے زمین کربلا ہو جائے گی؟ ہمارا ہو گیا۔ کربلا وہ ہے جہاں کی خاک ہے خاک شفا، ہر زمین کیسے زمین کربلا ہو جائے گی۔ ایک بار اور درود پڑھیے محمد وائے۔ یہ ان کے لیے جو شعر سمجھتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، میں جس روانی میں شعر کہے ہیں آپ کو بتائیں گے یہ اتنا آسان شعر نہیں ہے۔ کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں، میں دیکھتا ہوں دوسرا مصرع آپ کہاں جا کے سنتے ہیں بھئی سنیں، کربلا شاید بھئی، کربلا ایک ایسا میدان دوسرا مصرع آسان نہیں ہے، کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں، یہ جہاں سے سنیے گا، کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں زندگی نے زندگی پر زندگی قربان کی۔
تھوڑا سا آمادہ ہو جائے بھائی، سلامات پڑھے نا. کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں، کربلا ایک ایسا میدان شہادت ہے جہاں زندگی نے زندگی پر زندگی قربان کی، زندگی نے زندگی پر زندگی قربان کی ہے. آپ غور فرما، آپ آمادہ ہو گئے ماشاءاللہ سے، آپ آمادہ ہو گئے. بس یہ ایک بات سن لیجیے گا، ایک لفظ آپ سنتے ہیں کربلا کے رقبے کے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں کی آبادی جو کیپیسٹی ہے وہ 30 لاکھ کی ہے. اس امام بارگاہ کی کیپیسٹی 1000 کی ہے. 2000 آئیں گے تو باہر ہی بیٹھیں گے، اندر نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کربلا نہیں. آپ غور کر رہے ہیں؟ نہیں توجہ کریں. لیکن اگر یہ کربلا ہوتی تو اندر ہی آتے، باہر نہ بیٹھتے. آپ آمادہ ہوں. کہتے ہیں 30-35 لاکھ سے زیادہ کربلا کی کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن اب یہ حسین جانے کہ اسے کتنی وسعت دیں. 40 لاکھ آئے وہ بھی ہٹ گئے. آپ یہی قبیل، اس قبیلے کا جملہ آپ نے اکثر خطیبوں سے سنا ہے، مجھ سے بہتر خطبہ سے آج مجھ سے سنی. 40 لاکھ آئے وہ بھی ہٹ گئے. 50 لاکھ، 60 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ، 3 کروڑ، 5 کروڑ، 6 کروڑ، سب ہٹ گئے. میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ایک وقت میں پوری دنیا کربلا چلی جائے تو بھی ہٹ جائے گی. اب جس جملے تک آ رہا ہوں، آپ سنتے ہیں نا 5 کروڑ 6 کروڑ ہٹ گئے. بھیج کر دیکھ لیجئے 10 کروڑ نہ ہٹ جائیں تو کہیے گا نام بدل دیں گے. آپ غور کریں، 100 کروڑ چلے جائیں وہ بھی اسی میں ہٹ جائیں گے. اس لیے کہ چھٹے امام نے فرمایا ہے وَلَكِنَّ بَابَ الْحُسَيْنِ أَوْسَعَ. توجہ ہی نہیں کیا آپ نے. امام نے فرمایا حسین سب سے بڑے دروازے کا نام ہے، خدا تک پہنچنے کا سب سے بڑا دروازہ ہے. تو ساری خدا کی مخلوق اگر پہنچ جائے گی تو حسین کا دروازہ چھوٹا نہیں پڑے گا. توجہ فرمائے. اب جملہ سنیں. بس جس جملے کے لیے میں 45 منٹ میں آپ کو یہاں تک لے آیا ہوں، یہ جملہ لگنا چاہیے کہ مجلس میں آپ تک پہنچا ہے. میں نے بھائی پوری توجہ، میں نے اس پورے معجزے کے سفر میں، توجہ بھائیا، پورے معجزے کے سفر میں صرف 2 جگہ ایسی دیکھی کہ جہاں پہ جگہ کم ہے، افراد زیادہ ہے مگر اطمینان سے ہے. ایک کربلا ہے، جگہ کم ہے، افراد زیادہ ہے مگر اطمینان سے ہے. دوسری چادر سیدہ ہے، جگہ کم ہے، افراد زیادہ ہے مگر اطمینان سے. دو جگہ ایسی ہے جہاں پہ جگہ کم ہے، افراد زیادہ ہیں مگر اطمینان سے. ایک طرف کربلا، دوسری طرف بطول کی چادر. آپ بس اس سے زیادہ نہیں. بڑی عظمت ہے اس چادر کی، بڑی عظمت ہے اس چادر کی. کبھی محسوس کرنا. اور ماتم کے لیے یہی کافی ہے کہ اتنی باعظمت چادر زینب کے سر سے اتار لی. عزیزو، 12 محرم ہے، شہداء کربلا کی مصائب ہیں اور آپ کا گریہ ہے. میں روایتیں جلدی جلدی پڑھتے چلا جاؤں گا، باتیں پڑھتا چلا جاؤں گا. باقی آپ جانے، آپ کے دل کی دھڑکن جانے، آپ کے خون کی گرمی جانے، آپ کی آنکھ کا آنسو جانے. لیکن ہاں، اس سے پہلے آج کے مصائب شروع کرنے سے پہلے ایک روایت سناتا ہوں. 8ویں امام کے ایک صحابی تھے جو نماز صبح کے وقت مولا کی خدمت میں آ جاتے تھے.
پھر نماز ظہر میں مولا کی خدمت میں، پھر نماز مغرب میں مولا کی خدمت میں۔ ڈیلی کا روٹین تھا کہ وہ نماز مولا کے ساتھ پڑھتے تھے۔ پڑھا کیجئے نماز، قضا مت کیجئے، پڑھا کیجئے۔ وہ مولا کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن وہ نہیں آئے تو اور بھی لوگوں نے کہا کہ مولا آج وہ فلاں صاحب نہیں آئے، روز آتے تھے۔ مولا نے کہا کل آئیں گے تو پوچھ لیں گے کہ کیوں نہیں آئے تھے۔ دوسرے روز صبح میں وہ آئے تو مولا نے کہا بھی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کل کہاں رہ گئے تھے۔ کہا مولا جانے دیجیے، آپ تو جانتے ہی ہیں۔ کہا نہیں، بتاؤ تم کل کیوں نہیں آئے تھے، کہاں چلے گئے تھے، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، بتاؤ۔ کہا مولا جانے دیجیے۔ کہا نہیں، بتاؤ کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں مولا کل میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ کل میرے گھر مجلس تھی، اس لیے نہیں آیا تھا کہ کل میرے گھر مجلس تھی۔ امام نے فرمایا کس کی مجلس تھی؟ کہ مولا آپ کے جد کی مجلس تھی، آپ کے جد کی مجلس تھی۔ امام نے فرمایا اچھا تو ہمارے جد کی مجلس تھی تو ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ اگر ہمارے جد کی مجلس تھی تو ہمیں بلانا چاہیے تھا، ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ کہا مولا وہ جان بوجھ کے آپ کو نہیں بلایا تھا، بس مولا میں چاہتا تھا آپ کو بلاؤں لیکن میں نے جان بوجھ کے آپ کو نہیں بلایا۔ کیوں نہیں بلایا، وجہ بتاؤ۔ کہا مولا جب مصائب ہوتے ہیں، آپ جب تڑپتے ہیں نا، جب تڑپ کے روتے ہیں تو آپ کا تڑپنا ہم سے دیکھا نہیں جاتا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں بلایا تھا۔ امام نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو ہمارے جد کی مجلس ہوئی تھی اور ہم نہیں آئے تھے؟ ہمارے جد کی مجلس ہوئی اور ہم نہیں آئے تھے؟ کہا مولا آپ آئے تھے؟ کہا ہاں آئے تھے۔ کہا مولا لیکن میں نے اپنے گھر میں آپ کو دیکھا نہیں۔ کہا ہم تمہارے گھر کے اندر نہیں آئے تھے۔ مولا پھر آپ کہاں تھے؟ کہا ہم دروازے پہ بیٹھے تھے۔ سننا مولا ہم اندر، آپ اندر کیوں نہیں آئے، دروازے پہ کیوں بیٹھے؟ کہا نہیں ہم اندر نہیں آ سکتے تھے۔ کہا مولا کیا ہوا جب آپ آ گئے تھے تو اندر کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کہا اس لیے کہ اندر ہماری دادی فاطمہ تھی۔ اندر ہماری دادی فاطمہ تھی۔ تو کہا آپ کی جدہ تھی آقا، آپ آ جاتے، کیا مشکل ہے، آپ کی دادی تھی، آپ کی جدہ تھی۔ کہا نہیں، جیسے ہمارا تڑپنا تم برداشت نہیں کر سکتے ہو ویسے ہی اپنی دادی کا تڑپنا ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب ہماری دادی یا ولدی الحسین کہہ کے ماتم کرتی ہے نا، ہم امام اپنی دادی کا تڑپنا برداشت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ لو عزیزو 12 محرم آ گئی۔ جب حسین کربلا پہنچے تھے تو زمین کربلا کو خریدا تھا۔ خریدنے کے بعد اس زمین کو قبیلہ بنی اسد کو اس شرط کے ساتھ واپس کر دیا تھا، 2 شرطوں کے ساتھ۔ زمین خریدی، خرید کر قبیلہ بنی اسد کو 2 شرطوں کے ساتھ واپس کیا۔ پہلی شرط، جب کبھی میرا کوئی زائر آئے اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ کتنا حسین آپ کو پیار کرتے ہیں، جب میرا کوئی زائر آئے 3 دن تک مہمان رکھنا۔ آقا دوسری شرط یہ ہے کہ جب ہمیں شہید کر دیا جائے اور یہ یزید اور اس کی فوج اپنے نجس کشتوں اور جنازوں کو لے کر چلے جائیں تو ہمیں اسی زمین میں دفن کر دینا۔ اس کے بعد عورتوں کی طرف مخاطب ہوئے کہ اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں تو تم فرات میں پانی بھرنے کے بہانے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ پھر بچوں کی طرف مخاطب ہوئے، اللہ رے قربت حسین، بچوں سے کہا اگر تمہارے والدین یزید کے خوف سے ہمیں دفن نہ کریں تو کھیلنے کے بہانے آ جانا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا اور ہمارے جسموں پہ ڈال دینا تاکہ ہم دفن ہو جائیں۔ ارباب اعضاء، یہ سرکار سید الشہداء کو تمنا تھی کہ ہمارے لاشیں دفن کر دیے جائیں۔ بس 2 چھوٹی چھوٹی روایت اور مجلس مکمل کر دوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ عزیزان کرام،
جو پہلے مجھے پڑھنا تھا میں بعد میں پڑھ رہا ہوں، جو بعد میں پڑھنا ہے وہ پہلے پڑھ رہا ہوں، سن لیجیے گا۔ بس جان بوجھ کر میں نے ترتیب بگاڑی ہے ایک بات کہنے کے لیے۔ پہلے سید سجاد 12 محرم کو باعجاز تشریف لے آئے، بس یہی مجلس مکمل کروں گا، اس لیے کہ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اس کے گھر کا، اس کے باپ کا جنازہ دفن کر دیا جائے۔ یہ قلق سید سجاد کو بھی تھا۔ سید سجاد آئے، قبیلہ بنی اسد والوں کو جمع کیا۔ میں نے جو روایت دیکھی اور علماء پڑھتے ہیں کہ صرف 2 جنازے ایسے تھے کہ جن کو دفن کرنے کے لیے سید سجاد کو چٹائی بنانی پڑی۔ ایک آقا حسین کی میت اور ایک ابو الفضل عباس کا جنازہ۔ یہ 2 جنازے ایسے تھے کہ جنہیں دفن کرنے کے لیے کیوں چٹائی کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ اگر ایک طرف سے جنازہ اٹھاتے تھے تو وہ دوسری طرف سے اٹھاتا، دوسری طرف سے اٹھاتے تھے، اس لیے کہ یہ 2 جنازے تھے جنہیں اتنا پامال کر دیا گیا تھا کہ روایت کہتی ہے آزاد تقریباً الگ ہو گئے تھے۔ عجیب مقتل کا جملہ ہے، 2 جملے بنس ختم۔ امام حسین کو سید سجاد نے دفن کیا۔ سچ بتانا، آپ کے ہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی، میں نے کہا نا یہ ایک جملہ ہی مصائب ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی قبر میں باپ اور بیٹے کو ایک ساتھ دفن کر دیا جائے؟ نہیں ہوتا ہے، الگ الگ قبر بنتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، سید سجاد نے امام حسین کو قبر میں رکھا۔ اب ایک چھوٹی سی میت بچی ہوئی ہے جناب علی اصغر کی، کہاں قبر بنائے؟ ارے ایک مرتبہ اصغر کی قبر حسین بنا چکے تھے، ظالموں نے ناشا وہ قبر سے نکال لیا تھا۔ اب سید سجاد نے کہا بابا اصغر کی قبر کہیں نہیں بناتا، ارے حسین کے سینے پہ اصغر کو رکھ دیا، حسین کے سینے میں علی اصغر کو رکھ دیا۔ بابا آپ کی امانت آپ کے حوالے کر دیا۔ عزیزوں، میں نے بزرگ خطیب سے ایک جملہ سنا ہے اور خطیب بڑا پیغمبر ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آج بھی صاحب کشف و کرامات جب کربلا پہنچتے ہیں اور ذریعے حسین کے پاس کان لگاتے ہیں تو قبر حسین سے علی اصغر کے رونے کی آواز آج بھی آتی۔ حسین کو دفن کیا، آپ کی آوازیں دنیا بلند ہو گئی۔ بس عزیزوں، اب رونے میں کمی نہ کیجیے گا، آخری جملہ ہے۔ اس کے بعد باب الحوائج کو دفن کیا، دفن پہلے کیا، باب الحوائج کو دفن کیا، اسی طریقے سے چٹائی پہ لپیٹ کے علی کی تمنا کو زمین میں چھپا دیا۔ بس 30 سیکنڈ میں ممبر سے نیچے۔ اس کے بعد قبیلہ بنی اسد والوں سے کہا تم لوگ جاؤ، تم لوگ جاؤ۔ کہا کیوں کہ نہیں جاؤ، سب دفن ہو گئے، اب جاؤ۔ قبیلہ بنی اسد والے کہتے ہیں کہ ہم لوگ تھوڑی دور چلے گئے، سن لیجئے گا۔ میں نے کہا ذرا سا سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگ لو کہ پروردگار آپ کو صبر دے دے اس جملے کو سننے کا۔ قبیلہ بنی اسد والے تھوڑی دور چلے گئے کہ دیکھیں آقا کرتے کیا ہے۔ کہتے جب ہم کچھ دور چلے گئے، دور سے دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا دھیرے دھیرے سید سجاد ترائی کی طرف آگے بڑھے اور قبر جناب عباس پر اتر گئے۔ سننا میں نے کہا نا صبر کی دعا مانگ کے یہ جملہ سن لینا، ترائی کی طرف گئے اور قبر جناب عباس پہ اتر کے بہت دیر گزر گئی۔ سید سجاد قبر قابل حوائج سے باہر نہیں نکلے، بہت دیر گزر گئی۔ جناب عباس کی قبر سے سید سجاد باہر نہ نکلے۔ قبیلہ بنی اسد والوں نے سوچا ارے ذرا قریب جا کر دیکھیں آقا قبر سے نکلے کیوں نہیں، خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا۔ کہتے جب ہم قریب پہنچے تو ہم نے عجیب منظر دیکھا، ہم نے دیکھا عباس کے کٹے ہوئے گلے کے قریب سید سجاد اپنا نقصانہ رکھ کے کہتے چچا آپ اطمینان سے سو گئے، زینب نے غیب چادر کے بازاروں میں بھلائی کھا رہی ہے، آپ اطمینان سے سو گئے، سکینہ تماشے کھا رہی ہے۔ اے چچا آپ کا بہت بڑی مصیبت ہے۔
سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون ورزا بقضائه وتسليما لأمره إلهي 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 بحق فاطمة وابيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کے حق کا میری ذاکری اور مومنین اور مومنات کی حاضری کو شرف قبولیت عنایت فرما پروردگار آقا کے حقیقی عزاداروں میں ہمارا شمار فرما پروردگار 10 دن گزر گئے ایام عزا کے حق گریہ ہم نہیں ادا کر پائے حق ماتم ادا نہیں کر پائے ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہے رونے میں کوتاہی کی ماتم میں کوتاہی کی پرسے میں کوتاہی کی یقیناً کوتاہی کی مگر مالک جتنا کر سکے ہیں اتنا بارگاہ جناب سیدہ میں قبول فرما پروردگار اگر ایک آنسو قبول ہو گیا ایک ماتم قبول ہو گیا ایک پرسہ قبول ہو گیا ایک گریہ قبول ہو گیا مالک تو شاید ہماری دنیا و آخرت بن جائے پروردگار مادر حسین کو ہماری عزا سے راضی فرما دینا پروردگار ہم سب کو ویسا بنا دے جیسا ہمارا امام چاہتا ہے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما حضرات آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے تمام شہداء کربلا کی ارواح کو ہدیہ فرما دے اسی کے ساتھ تمام مومنین اور مومنات کی ارواح کو ہدیہ فرما دے اور 7 محرم کو میری والدہ کا انتقال ہوا تھا آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ انہیں بھی ہدیہ فرما دے مرحومہ رضوانہ بیگم بنت سید علی حسن کے روح کو ہدیہ فرما دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کل بعد نماز مغربین میری والدہ کے فاتحی کی مجلس حیدری جامع مسجد میرا روڈ میں ہے آپ میں سے اگر جن لوگوں کے لیے امکانی صورت ہو تو آپ تشریف لے آئیں ماتم اسلام بچ گیا زینب اجڑ گئی اسلام بچ گیا زینب اجڑ گئی اسلام بچ گیا اسلام بچ گیا ایک مگو بتاؤ کہ تے بطول کی ہے چادر کدھر گئی اسلام بچ گیا معصوم سکینہ کو زندان کی گٹھن میں بابا کو یاد کہتی ہوئی خوف کے مارے ہے روتی مر گئی اسلام
غربت کی رات ثانی زہرا پہ تو کٹن تھی، جب ساتھ وہ فضا کے معصوم ماں کو ڈھونڈنے ہے تین انگے سر گئی، اسلام بچ گیا ہے۔ دریا پہ جا کے غازی واپس نہ خیمے آئے، اور ساری زہرا کی ردا دشت بلا میں ہے سر سے اتر گئی، اسلام بچ گیا۔ اے کلمہ گو بتاؤ کہ بے بطول کی ہے قادر کے در گئی، اسلام بچ گیا۔ سقائے سکینہ تھا سر سنگ پہ تڑپا تھا، جب پیاس کی ماری ہوئی شبیر کی بیٹی ہے روتی بچھڑ گئی، اسلام بچ گیا زینب گزر گئی، اسلام بچ گیا۔ معصوم سکینہ کو زندان کی گٹھن میں بابا تو یاد کرتی ہوئی خوف کے مارے ہے روتی ہی مر گئی،